مفتی صاحب، میں اپنی نوعیت کا اس پوڈ کا سب سے مشکل اور عجیب سوال آپ سے پوچھنے والا ہوں، اور یہ عجیب واقعات اسی معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، ہمارے تک رپورٹ ہے، لیکن علم نہیں ہے، تو وہ آپ بتائیں گے کیا جنات کا انسانوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور کیا یہ لوگ کرتے ہیں یہ کام؟ جنات کا انسانوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، انسانوں کا جنات کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کسی بھی لڑکی یا لڑکے کا کسی غیر جنس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں تک تھی بات نکاح کی۔ اب آگے آ جائیں ہم دوسری طرف، کیا جنات انسانوں کے ساتھ اس طرح فیل کرتے ہیں جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے؟ تو اس طرح کے بے شمار کیس آئے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ جنات وہ کام کرتے ہیں جو ایک خامد اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ رحم کرے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ حقیقت پہ ہوئی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں روئی ہیں اس بات، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ جنات والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ میں حقیقت پہ مبنی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ میں نے خود، مجھے 4 سے 5 کیس میں نے خود یہ ہینڈل کیے ہیں، بڑی مشکل سے ہو کے جان چھڑائی۔ اور یہ ایک ہمارے قریب میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کی دوستی سی کسی لڑکی کے ساتھ۔ اب کیا ہوتا تھا کہ اس لڑکے کے اوپر ایک جننی عاشق ہو گئی تھی، اور جننی کے ساتھ اس کا ملاپ کئی دفعہ ہوا۔ اب وہ جب آتی تھی تو اس کی معشوق کی شکل میں آتی تھی، انسانی شکل میں آتی، انسانی شکل میں۔ بس وہ دھیرے دھیرے راز کھلا، لڑکے کی شادی ہونے لگی تو وہ اس کے اندر حاضر ہوگی، کہنے لگی جی شادی کرے گا تو میں اسے مار دوں گی۔ تو وہ بڑی مشکل سے معاملہ حل ہوا تھا۔ یہ اس وقت مطلب ہم پڑھتے تھے تو یہ ہمارے استاد سے شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ مسئلہ انہوں نے حل کیا تھا۔ باقی جو لڑکیوں کو جنات کا تنگ کرنا ہے، اس کے تو بہت سارے کیس میں نے خود ہینڈل کیے ہیں۔ اللہ پاک بچائے ہر ایک کی بہن بیٹی کو اس پریشانی سے۔ ایک شخص یہ جانتا ہے کہ وہ نامرد ہے، لیکن گھر والوں نے بعض اوقات پتہ ہے بچپن میں رشتے طے کر دیے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، پھر بھی اس کی شادی کر دی جاتی ہے ایک ہستی بستی عورت کے ساتھ، اور اس کا گھر تباہ کر دیا جاتا۔ وہ کیا وہ نکاح ہوگا؟ اور ایسا کرنا کیسا عمل ہے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہے نا کہ میں نامرد ہوں، تو اس کو بالکل نکاح کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کو انکار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اگر علاج نہیں ہوتا، مطلب وہ نامرد سے مرد نہیں بنتا، تو اسے شادی کے قریب نہیں جانا چاہیے، انکار کرنا چاہیے۔ اگر اس کی فیملی اسے مجبور کرے تو ساری بات ان کو کھل کے بتا دینی چاہیے۔ جان بوجھ کے کسی لڑکی کی عزت، کسی لڑکی کی زندگی کو خراب کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واقعات ہیں معاشرے میں، اور بعد میں ہوتی طلاق ہی ہے، سال برداشت کر لے گی، 2 سال برداشت کر لے گی، آخر کار اپنی ماں سے بات کرے گی، کسی کو بتائے گی، جی کھل جاتی ہے بات۔ لیکن جو راز بعد میں کھلنا ہے نا، بہتر یہی ہے کہ اس کو پہلے کھول دیا جائے، خاندانوں کو برباد نہ کیا جائے، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا نہ۔ دیکھیں، اگر کسی لڑکے کے نامرد ہونے کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے نا، تو خاندانوں میں تو لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا۔ جی، پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اسی تناظر میں یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی کا زبردستی نکاح کر دیا جاتا ہے، بس تو ایسے کرنا ہی کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کی خاطر ہے، جیسے بھی وہ کہتی ٹھیک ہے کر دے، یا وہ خاموش رہتی ہے، اس کی مرضی نہیں ہوتی پھر بھی کر دیا جاتا ہے ایسا نکاح، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بالغ لڑکا اور لڑکی، اسلام نے ان کو اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی کا وہ نکاح کر سکے، جہاں ان کا دل ہے وہ نکاح کریں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ کف کو دیکھیں، برابری، حسب نسب کی برابری، مال و دولت کی برابری، ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ اگر رشتہ ٹھیک ہے تو بالکل کرنا چاہیے، والدین کو بھی راضی ہو جانا چاہیے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین مجبور کرتے ہیں
کہ آپ نے وہاں نہیں کرنا جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ والدین کی بات کو مان لیا جائے، سعادت مندی ہے. ایسے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ رضامندی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. مجھے یہاں پہ ایک اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، باقاعدہ مجھے فون کال پہ یہ کہا بچی نے، اور اس نے یہ اجازت دی. اس نے کہا جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ میری آواز لوگوں تک پہنچائیں، آپ بلا شبہ میرا واقعہ لوگوں کو سنا دیں. پسند کی شادی کے معاملے میں ہی کہ لڑکی ڈاکٹر بن چکی ہے، لڑکا بھی اچھا ہے. لڑکا میرے پاس آیا، آ کے اس نے مسئلہ رکھا، میں نے اس کو بتایا. کہنے لگا جی والدین جو لڑکی کے ہیں وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی راضی ہوں، لڑکی بھی راضی ہے، خاندان بھی ہمارا ایک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مطلب برادری بھی ہے، لیکن ضد ہے کہ وہاں نہیں کرنا. شادی کی وجہ سے انہوں نے لڑکی کو جو ہے نا وہ کمرے میں گھر میں بند کر دیا، موبائل فون بھی چھین لیا. لڑکی کی جب مجھ سے بات ہوئی نا تو اس نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا جی میرے باپ نے مجھے 2 عمرے کروائے، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ میری شادی یہاں کر دیں، میں خوش ہوں. تو میرے باپ نے آگے سے یہ کہا کہ اچھا آپ کو عمرے اس لیے کروائے تھے. میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ دیکھیں میرے باپ نے محنت کر کے پیسہ کما کے میرے اوپر یہ تھوڑا سا احسان کیا ہے کہ مجھے عمرہ کروا دیا ہے، لیکن میری تھوڑی سی خواہش کی وجہ کر کے وہ مجھے جتلا دیا ہے. میرا اللہ کتنا مہربان ہے، اتنی نعمتیں میرے اوپر اس نے کی ہیں اور مجھے جتلایا تک نہیں. کہنے لگی میں پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، حالات میرے اتنے تنگ کر دیے گئے، اتنا مجھے مجبور کر دیا گیا، میری بہنیں مجھ سے بولنا چھوڑ گئی، میرے بھائی مجھ سے بولنا چھوڑ گئے، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو گئے، بس مجھے کھانا دیتے تھے کمرے میں، باقی کوئی نہیں. حالات جب اس طرح کے پیدا ہوئے تو میں نے مصلی بچھا لیا. یہ لڑکی کہتی ہے جی میں نماز تو میں نے کبھی پڑھی کوئی نہیں تھی، قرآن بس تب ہی پڑھا تھا جب اس کو ناظرہ شروع میں چھوٹے ہوتے پڑھتے ہیں. کہتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، نمازیں بھی پوری پڑھتی ہوں، قرآن ناظرہ تو ناظرہ ہے، پہلی دفعہ زندگی میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک مکمل کیا ہے. تو یہ احسان ہے میرے اپنوں کا جنہوں نے مجھے یہ باور کروایا ہے کہ ہم عارضی رشتے ہیں، حقیقی رشتہ اللہ کا ہے. تو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اپنا ناطہ اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں وہ عشق مجازی جو ہے وہ حقیقی تک لے ہی جاتا ہے. لے جا سجدہ بھی کیا تو کسی شخص نہیں کروایا. اس نے یہ لفظ بولے تھے، اس نے کہا جب سے میں ان کے ساتھ جڑی ہوں، جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ ذہن بنا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، کوئی میل ملاپ نہیں، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک شادی کا ذہن ہے. اس شادی کے ذہن نے مجھے نمازی بھی بنا دیا، مجھے تہجد گزار بھی بنا دیا، اور مجھے قرآن کی تلاوت کرنے والی بھی بنا دی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جی نماز پڑھنے کی. وہ سب یہ بتائیں ساس بہو کو قابو کر لے ہے تو مشکل بات ہے، اور بہو یا پھر اپنی ساس کو قابو کر لے، اس کا بھی کوئی تفویض ہوتا ہے یا یہ کوئی پریکٹیکل لائف کی باتیں ہیں؟ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں آصف بھائی، ساس بہو، بیٹا ماں، بیوی خاوند، یہ رشتے جو ہے نا یہ تعویذوں سے قابو آنے والے رشتے نہیں ہیں. ان کے لیے تدبیر، عزت، احترام، احساس، ہمدردی کا اتحار برتنا پڑتا ہے. وہ ہے ہی کوئی، ہر اپنے اپنے فرائض کو ادا کرنا پڑتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی حد تک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے جی تو دوسرا بندہ اس کے قابو میں ہے. المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں تو ذمہ داری پوری نہیں کروں گا، میری ساری کریں، یہاں پہ آ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اب خامد بیچارہ اگر بیوی کی سائڈ لے لے تو ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بیوی کے نیچے لگ ہو گیا جی. اب اسی ماں کی بیٹی، اس کا خامد جو اس کا داماد ہے، وہ اپنی بیٹی کی بات مانے، اس کے نیچے لگ جائے تو کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے میرا داماد. بیٹا غلط ہو گیا، داماد ٹھیک ہو گیا. مطلب ہر بندے کو یہ ہے کہ بس یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، میں نے سنا ہے شوبز جو ہے نا یہ آپ کے پاس بھر بھر کے شوبز کے لوگ آ رہے ہیں اور آ کے اپنے مسائل بھی بتا رہے ہیں
اور شادیوں کی خواہشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ادھر شادی کرنی ہے ادھر. یہ ذرا شوبز کی جو شان و شوکت ہے, عالی شان زندگی ہے, اس کی تھوڑی حقیقت بتائیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پس پردہ؟ آصف بھائی یہ جو نظر آ رہی ہے نا شان و شوکت, ہاں جی, اس شان و شوکت کے پیچھے بڑے بھیانک چہرے ہیں. انسان جب سنتا دیکھتا ہے نا جی, تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. شادیوں کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ برے لوگ ہر شعبے میں ہی ہوتے ہیں, ہر محکمے میں ہی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں جی. لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ عملیات کی آڑ میں اس طرح کے لوگ غلط کرتے اور کرواتے ہیں. دیکھیں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام کر دیں, ہمارا یہ کام کر دیں, ہمارا یہ کام کر دیں. آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ جی ہمیں نمبر دے دیں. صبح دوپہر شام اتنے فون, اتنے میسیج, اتنے کالز آتی ہیں, لیتے ہیں, مسائل ان کے حل کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے آپ رہنے دیں, لیکن جب لوگ مجبور کرتے ہیں پھر ان کے کام پکڑتے ہیں اور کرتے ہیں. مجھے ابھی میری آڈینس جو سننا چاہ رہی ہے نا, دیکھنا چاہے عوام پاکستان کی, وہ شوبز کی کسی ہستی کا بتائیں نا, انہوں نے کیا واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے, کیا کام کروایا ہے. بہت سارے ہیں. ابھی میں آج صبح کی بات ہے, یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ خاتون آئی تھی کہ فلاں کی طلاق کروا دیں اور میں نے اس جگہ پہ شادی کرنی. اچھا, شادی شدہ کی طلاق کروائے, اس مرد سے شادی کرنی ہے. مرد کی اس کی بیوی سے طلاق کروائیں, میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی. شادی کرنے میں اگر میرے کسی تعاون کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں, لیکن جہاں تک طلاق کی بات ہے نا تو میں نہیں کروں. اور یہ بناوٹی بات نہیں ہے, واللہ میں قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ میں ان کے درمیان طلاق نہیں کرواؤں گا. آپ نے شادی کرنی ہے تو میری ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں. کیا وجہ, آپ شادی کریں گے؟ نہیں, ہاں, ان کے ساتھ مطلب اگر وہ شادی نہیں کرتے, کوئی عملیات کی ضرورت ہے, کوئی تعویذات کی ضرورت ہے, کوئی وظیفے کی, اس سے شادی ہو جاتی ہے. ہو جاتی. آپ نے کرنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. میں آلریڈی شادی شدہ ہوں, یعنی ایک اور اگر میں نے کرنی ہے, ہاں تعویذ تو آپ مجھے دے دیں گے, اس سے شادی بھی میری ہو جائے گی. پہلی نے جڑا میرے کٹنا ہے وہ بچن کا بھی کوئی تعویذ ہے؟ کوئی بات نہیں, اگر شادی والی سنت پوری کرتے ہوئے تھوڑی سی مار کھا لی جائے تو کیا حرج ہے. تھوڑی طرح ٹوپی پاڑی پہنی, آواز اڑ جانے نا جڑے, تاکہ لوگ دیکھ کر. آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں. مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسیج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386. شفاء الدہر روحانی مرکز, روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے.